اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے کلاس 9 کی اسلامیات کا چیپٹر ہمارے پاس ہے نماز کا۔ آج ہم نے چیپٹر پڑھنا ہے نماز کا۔ نماز ہمارا دین کا ستون ہے اور نماز قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ سو پلیز آپ 5 وقت سب بچے نماز پڑھیں، آہستہ آہستہ نماز کے پابند بن جائیں گے۔ یہ ہم اس کے ایکسرسائز سولو کریں گے۔ ہمارے پاس یہ ہے مشق۔ مناسب ترین پر درست نشان لگائیں۔ ارکان اسلام میں ایمان کے بعد اہم ترین رکن ہے نماز۔ ایمان کے بعد نماز کی کنجی ہے پاکی، وضو۔ نماز کا بنیادی مقصد ہے اجتماعیت قائم کرنا۔ بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے کے وقت۔ نماز کا سب سے بڑا معاشرتی فائدہ ہے نظم و ضبط کی پابندی بناتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں سوالات کے مختصر جوابات پر۔ اسلام میں نماز سے کیا مراد ہے؟ فرسٹ شوٹ ہمارا یہاں سے یہاں تک ہے۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے توحید کا سب سے پہلا فرض نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فضل و رحمت طلب کرنے اور انتہائی عاجزی اور خضوع کے ساتھ بندگی بجا لانے کو نماز کہتے ہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے، شکر ادا کرنے وہ خاص طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ کائنات کی ہر مخلوق اپنے انداز میں بارگاہ خداوندی میں حمد، صلاۃ اور تسبیح میں مصروف نظر آتی ہے۔ فرسٹ شوٹ یہاں سے یہاں تک۔ سیکنڈ شوٹ ہے ہمارے پاس نماز کی اہمیت پر ایک آیات مبارکہ کا ترجمہ تحریر کریں۔ سیکنڈ شوٹ یہ ہے، نماز ایمان کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں نماز کی اہمیت اور فضیلت کا کثرت سے ذکر کیا گیا ہے، جس میں نماز قائم کرنے پر سب سے بڑے انعامات اور نماز کو ضائع کرنے پر سخت وعیدیں نازل ہوئی ہیں۔ قرآن پاک میں نماز کا ذکر کم و بیش 700 مرتبہ آیا ہے، جن میں سے 80 مرتبہ یہ ذکر براہ راست کیا گیا ہے کہ کسی بھی اور رکن اسلام کا ذکر اسے تواتر سے نہیں آیا۔ اس کے متعلقہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والے کے ساتھ۔ سیکنڈ شوٹ یہاں سے یہاں تک۔ تھرڈ شوٹ ہے باجماعت نماز کی اہمیت پر حدیث مبارکہ میں کیا تعلیم دی گئی ہے۔ تھرڈ شوٹ ہمارے یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاعذر جماعت سے نماز چھوڑ دینے کی سخت مذمت کی ہے۔ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت ناپسند ہے۔ اسی بات کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ چند نوجوانوں سے کہوں کہ بہت سا ایندھن اٹھا کر لائیں، پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بلاعذر گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ باجماعت نماز کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حملے مبارک یہ تھا کہ وصال کے چند روز پہلے حالت مرض میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خود چلنے کی قوت نہ تھی تو 2 آدمیوں کے سہارے مسجد میں تشریف لائے اور باجماعت نماز ادا فرمائی۔ یہاں سے یہاں تک۔ فور شوٹ ہے ہمارے پاس نماز کا بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ وہ ہمارے پاس یہاں سے ہے، نماز کا بنیادی فلسفہ اور حکمت، یہاں سے لے کے یہاں تک۔ یہاں سے لے کے یہاں تک ہے۔ نماز کا اصل اور بنیادی مقصد اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں نماز کو یاد الہی کا سبب بتایا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو۔ تمام نماز انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار فرما بردار بنا دیتی ہے اور خدا پرستی پیدا کرتی ہے، جس سے انسان بے حیائی اور برے کاموں سے رک جاتا ہے۔ نماز گناہوں سے دوری اور خدا کی طرف رحمت و مغفرت حاصل کرنے کا سبب ہے۔ نماز انسان میں ایمان کی روح کو مضبوط کرتی ہے اور تقویٰ کو پروان چڑھاتی ہے۔ نماز انسانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرتی ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے خالق کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ نماز کا ایک مقصد مسلمانوں کی اجتماعیت پیدا کرنا بھی ہے۔ مسلمان جب اکٹھے مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے حال و احوال سے واقف رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ دکھ درد سکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ یہاں تک یہ ہمارا 4 شوٹ۔ 5 شوٹ پہ آتے ہیں۔ شوٹ نمبر 5 ہے ہمارے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت امت مسلمہ کو کس بات کی تلقین دی؟ تو ہم نے یہاں سے لگایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت امت کو باجماعت نماز ادا کرنے کی تلقین کی، اور اس سے آگے یہ ہے باجماعت نماز کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل مبارک
یہ تھا کہ وصال کے چند روز پہلے آپ حالات مرض میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چلنے پھرنے کی قوت نہ تھی، خود چلنے کی قوت نہ تھی، تو 2 آدمیوں کے سہارے مسجد میں تشریف لائے اور باجماعت نماز ادا فرمائی۔ اب لونگ میں آ جاتے ہیں، تفصیلی جواب تحریر کریں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت و فضیلت تفصیلاً لکھیں۔ فرسٹ لونگ ہے ہمارے پاس، فرسٹ پیج سے ہے، یہاں سے نماز کی فرضیت اور اہمیت، یہ پورا یہاں سے لے کے یہاں تک ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ سیکنڈ لونگ میں آ جاتے ہیں، ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں کس طرح معاشرتی، روحانی اور جسمانی اثرات کا جائزہ لے سکتے ہیں، وضاحت کریں۔ یہ ہمارے پاس یہاں سے ہے، نماز کے روحانی فوائد، نماز کے معاشرتی فوائد، نماز کے جسمانی فوائد۔ اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ لونگ ہے، باجماعت نماز کی فرضیت اور اہمیت کی روشنی میں نماز کے معاشرتی فوائد تحریر کریں۔ ہمارے پاس تھرڈ لونگ ہے، یہاں سے باجماعت نماز کی فضیلت اور اہمیت، یہاں سے لے کے یہاں تک تھرڈ لونگ ہے۔ اس کے بعد یہاں سے نماز کے معاشرتی فوائد، انہوں نے فوائد بھی پوچھا ہے تو نماز کے معاشرتی فوائد یہاں سے یہاں تک ہیں۔ پہلے تھرڈ لونگ یہاں سے یہاں تک اور پھر تھرڈ لونگ یہاں سے یہاں تک۔ فورتھ لونگ ہے ہمارے پاس، اس بات کا جائزہ لیں کہ نماز کی پابندی کرنے سے انسانی زندگی پر کون کون سے ظاہری و باطنی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ فورتھ لونگ یہاں سے ہے، نماز کی شرائط، ظاہری اور باطنی شرائط اس میں بتائی گئی ہیں پہلے۔ فورتھ لونگ یہاں سے یہاں تک، اور پھر نیکسٹ پیج میں آ جائیں، یہاں سے لے کے یہاں تک فورتھ لونگ بتایا گیا ہے، یہاں سے یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک۔ پہلے یہاں سے یہاں تک کرنا ہے اور پھر یہاں سے یہاں تک کرنا ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ کوشچن آنسرز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور پلیز میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میں آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ ویڈیو بنا سکوں۔ اللہ حافظ۔